بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ حروف لہاتیہ ہیں۔ حروف لہاتیہ دو ہیں، قاف اور کاف۔ یہاں پر قاف جو ہے یہ پر حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے۔ ان میں جو فرق ہے وہ پر اور باریک کا ہے۔ پہلے ہم ان کے قاعدے کو دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں گے۔ قاف کا قاعدہ ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب نرم تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کا قاعدہ ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ منہ کا نقشہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں اور سمجھیں کہ تالو کے کس حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور کس حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ قاف میں دو نقطے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جیسے یہ ہماری زبان ہے اور یہ زبان کی جڑ ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ زبان کی جڑ تالو کے کس حصے سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر زبان کے 4 حصے کریں گے جو ہمیں آگے آنے والے مخارج میں بھی کام آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ ٹاپ والا جو حصہ ہے یہ زبان کی نوک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا زبان کا درمیانی حصہ۔ درمیان میں جو ہے یہ وسط والا حصہ ہے جسے وسط لسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ والا حصہ آتا ہے یہ جو نرم والا حصہ ہوتا ہے زبان کا سرہ یعنی زبان کی جڑ، اور چوتھا والا جو حصہ ہے وہ زبان کی نوک کے ساتھ جو زبان کی سائیڈ میں لیئرز ہیں، جو سائیڈ کے کنارے ہیں، یہ زبان کا چوتھا حصہ ہے۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے دیکھ لیا زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ نرم حصہ ہے۔ اب حروف لہاتیہ میں جو قاعدہ ہے وہ ہے، جب زبان کا پچھلا سرہ اٹھ کر نرم تالو کو چھوتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کا سرہ قاف کے مخرج سے ہٹ کر تھوڑا سا منہ کے آگے کی طرف سخت تالو سے لگتا ہے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زبان کا سرہ اس نرم حصے سے لگے گا۔ کیسے ادا کر کے دیکھیں، قاف 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 اق اق۔ جب آپ قاف کو ادا کریں گے آپ کی زبان پیچھے کی طرف اٹھے گی، زبان کی جڑ اٹھ کر اس حصے سے ٹچ کرے گی۔ اگر آپ کی زبان یہاں ٹچ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے آپ کا مخرج ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے کو ٹچ کر رہی ہے۔ اق اق اق۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کے لیے اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے اور پھر ادا کریں گے، اور جس جگہ رک جائیں وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہے۔ اب جیسے یہاں پر میں نے قاف کو ساکن کیا اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا لیا اور قاف ساکن ہے تو قاف پر قلقلہ بھی ہوگا۔ اق 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 اق۔ یقتلونی یقتلونی یقتلون یقتلون۔ قد اقترب قد اقترب۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا قاف کا مخرج۔ اب ہم کاف کی طرف چلتے ہیں۔ کاف میں ہماری زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے لگے گی تو کاف ادا ہوگا۔ قاف میں ہماری زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگتی تھی، اب کاف میں ہماری زبان تالو کے سخت حصے سے لگے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں، قاف جو ہے یہ پر حرف ہے تو زبان تھوڑا پیچھے کی طرف لگتی ہے، اور کاف جو ہے باریک حرف ہے تو زبان تھوڑا آگے کی طرف لگتی ہے۔ اب ہم اس کاف کی پریکٹس کریں گے، اسی طرح ہم اس کو ساکن کریں گے
اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں گے۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، تکتمون تکتمون، اکرامن اکرامن، تکذبون تکذبون۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حروف لہاتیہ تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج سے انشاءاللہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔